السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام ہے عبدالرحمن عباس۔ امید ہے آپ سب اسٹوڈنٹس خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے جدید نصاب کے عین مطابق جنرل سائنس کی کتاب جو کہ درس نظامی عالمہ کورس سال اول، جس کو آپ میٹرک سال اول بھی کہہ سکتے ہیں اور عامہ سال اول بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کتاب کا جو دوسرا چیپٹر ہے بیماریاں، وجوہات اور بچاؤ، اس کی مشق کا آج ہم حل کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب بوائز اور گرلز دونوں کے لیے سیم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، درس نظامی عالمہ کورس یا عالم کورس کرنے والے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو تنظیم مدارس اہل سنت پاکستان کے تحت جنہوں نے امتحانات دینے ہیں، تو ان کے نصاب میں یہ کتاب شامل ہے۔ جامعہ سیدہ خاتون جنت نے آپ سب اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے رہنما کتاب جو ہے وہ شائع کر دی ہے۔ آپ جامعہ سیدہ خاتون جنت کی ڈیجیٹل لائبریریز میں جا کر بھی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، ویو کر سکتے ہیں، اور آج آپ کو میں یوٹیوب پر بھی اس کے متعلق گائیڈ دے رہا ہوں۔ اگر آپ پی ڈی ایف کی فارم میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جامعہ سیدہ خاتون جنت کی ویب سائٹ پر بھی جا کر وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ بائی کر سکتے ہیں، اور آپ ہم سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کی فیس 500 روپے ہے اگر آپ ہم سے پی ڈی ایف میں لینا چاہتے ہیں۔ آن لائن پڑھنے کے لیے آپ کو ڈیجیٹل لائبریری جامعہ سیدہ خاتون جنت میں بھی مل جائے گی آن لائن ریڈ کرنے کے لیے، اور آج میں آپ کو یوٹیوب پر بھی شو کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنے امتحانات کی تیاری کرنے کے لیے، اور جو نیا سال شروع ہوا ہے درس نظامی کورس کا، اس میں بھی آپ بھرپور اچھی تیاری کر کے اعلیٰ ترین نمبر حاصل کر سکیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام اسٹوڈنٹ سے، دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ جامعہ سیدہ خاتون جنت کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ تو آئیں اس کو حل کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں نے جنرل سائنس رہنما کتاب کا چیپٹر نمبر 2 بیماریاں، وجوہات اور بچاؤ اوپن کیا ہوا ہے۔ آپ بھی اپنی کتابیں کھول لیں اور اس کی جو مشق ہے وہ اوپن کر لیں تاکہ آپ بھی ساتھ ساتھ سولو کر سکیں۔ پہلا جو سوال ہے وہ ہے خالی جگہ پر کریں۔ اس میں پہلا سٹینس لکھا ہوا ہے، بیکٹیریا کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ یعنی خوردبین استعمال ہوتی ہے۔ آپ مائکروسکوپ بھی لکھ سکتے ہیں اور خوردبین بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے ای پی آئی مخفف ہے ڈیش کا، تو اس میں آئے گا ایکسپینڈیڈ پروگرام آن امیونائزیشن۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ایڈز کے وائرس کو ایچ آئی وی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی میں نے بلو کلر کے ہائی لائٹڈ ٹیکسٹ لکھے ہوئے ہیں وہ درست جواب ہیں، آپ وہ لکھ لیں اپنی کتاب پر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے خسرے کے انجیکشن بچے کو 9 ماہ اور 15 ماہ کی عمر میں دیے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہیپاٹائٹس اے کے وائرس ایک شخص کے پاخانے سے دوسرے شخص کے منہ تک گندے پانی اور آلودہ غذا کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ نیکسٹ ہے بی سی جی، ٹھیک ہے، تبدک یعنی ٹی بی، تبدک بھی اس کو کہتے ہیں اور ٹی بی بھی کہتے ہیں۔ جو بی سی جی ہے یہ تبدک اور ٹی بی کا حفاظتی ٹیکہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ ہے درست جواب پر سوات اور غلط جواب پر گائن کی نشاندہی کریں۔ تو یہاں پر سٹینس لکھے ہوئے ہیں، ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، نشاندہی کرنی ہے کہ کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط جملہ لکھا ہوا ہے۔ تو پہلے لکھا ہوا ہے پولیو وائرس عصبی نظام پر حملہ کرتا ہے۔ عصبی نظام کہتے ہیں نروس سسٹم کو، تو یہ درست ہے، صحیح ہے، ہم آگے سوات لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہے اینٹی بایوٹک ادویات وائرس کے خلاف مددگار ثابت ہوتی ہیں، یہاں ہم گائن لکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ غلط جملہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد دک ٹی بی لا علاج مرض ہے، یہ بھی غلط ہے، گائن لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہے ایڈز چھوت کی بیماری نہیں ہے، یہ درست جملہ ہے، ہم صحیح اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ہم سواد لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہے سگریٹ پینے والا پھیپھڑوں اور بیماری کی دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، تو یہ پورا جملہ ہی غلط ہے، اس لیے ہم اس کو گائن لکھ دیں گے۔ نیکسٹ جو کویشچن ہے وہ ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یہاں پر چوائس ہوتی ہے، 4 آپشنز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے صرف ایک ہی آپشن کا آنسر لکھ دیا ہے جو کہ درست تھا۔ آپ نے اپنے بک کھولنی ہے اور چاروں آپشنز کو ریڈ کرنا ہے، اس میں آپ نے اپنی کتاب کھولنی ہے اور اس میں جس نمبر پر بھی، جس آپشن پر بھی یہ درست جواب ہوں گی اس کو آپ نے مارک کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا ہے خسرے کا ٹیکہ بچوں میں کس عمر میں لگتا ہے؟
تو اس کا جواب دال درست ہے جو کہ ہے 9 ماہ. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے وہ مشروبات جو ہیپاٹائٹس میں زیادہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو اس کا درست جواب دال ہے تمام جس میں پانی، جوس اور گنے کا رس سب مفید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھرڈ نمبر پر ہے BCG کا پہلا ٹیکہ بچوں کو جس عمر میں لگایا جاتا ہے وہ ہے. تو اس کا جواب بے جو پیدائش ہے وہ درست ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے وہ بیماری جس سے BCG بچوں کو بچاتا ہے وہ ہے جواب جیم تبدیق یعنی TB. ٹھیک ہے. 5 نمبر پر ہے وہ بیماری جس کے خلاف DBT کا انجیکشن مؤثر نہیں ہے. تو وہ جواب جو ہے بے والا درست ہے پولیو. اس کے بعد لاسٹ پر ہے وہ کیمیکل جو سگریٹ کے دھوئیں میں موجود ہے اور سگریٹ کا عادی بناتا ہے. تو اس کا جواب بے والا درست ہے نیکوٹین. ٹھیک ہو گیا. اب سٹارٹ ہو رہے ہیں شارٹ کویشچنز. ٹھیک ہو گیا. میری کوشش یہ تھی کہ میں شارٹ کویشچن کے جو جواب ہیں وہ آسان رکھوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں مشکلات پیش نہ ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم پڑھتے ہیں. مختصر سوالات کے جوابات لکھیں. پہلا ہے خسرے کا ٹیکہ بچے کو کس عمر میں لگتا ہے اور کیوں؟ خسرے کا ٹیکہ 9 ماہ کی عمر میں لگتا ہے. یہ اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ بچے کے جسم میں خسرہ کے وائرس کے خلاف مدافعت یعنی طاقت پیدا ہو سکے اور وہ اس خطرناک بیماری سے محفوظ رہے. ایڈز بیماری کے وائرس کا کیا نام ہے؟ ایڈز پھیلانے والے وائرس کا نام HIV ہے. اس کے بعد ہے DBT کا انجیکشن کن بیماریوں کے خلاف مدافعت پیدا کرتا ہے؟ یہ انجیکشن 3 بیماریوں کے خلاف کام کرتا ہے. خناق جس کو ڈفتیریا کہتے ہیں، کالی کھانسی، ووپنگ کاف اور ٹینٹنس جس کو اردو میں تشنج کہتے ہیں، تشنج. اس کے بعد نیکسٹ ہے ملیریا کس طرح پھیلتا ہے؟ ملیریا مادہ اینافیلز مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے. جب یہ مچھر کسی بیمار شخص کو کاٹ کر تندرست شخص کو کاٹتا ہے تو جراثیم منتقل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیماریاں پھیلانے والے مختلف ذرائع کے نام لکھیں. بیماریاں پھیلانے والے بڑے ذرائع یہ ہیں ہوا، آلودہ پانی، خراب غذا، مچھر اور مکھیاں اور براہ راست تعلق. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سٹیلائزیشن سے کیا مراد ہے؟ یہ لاسٹ شارٹ کویشچن ہے. تو اس کا جواب لکھا ہوا ہے کسی چیز مثلاً طبی آلات یا سرنج کو جراثیم سے پاک کرنے والے عمل کو سٹیلائزیشن کہتے ہیں. یہ عام طور پر ابال کر یا مخصوص شعاؤں کے ذریعے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جواب آسان لگے ہوں گے. تو آگے ہم لاسٹ جو ہمارا کویشچن ہے اسٹارٹر کا وہ شروع کرتے ہیں. جی تو جو لاسٹ کویشچنز ہیں وہ ہیں لانگ کویشچنز جن کو ہم اردو میں نشائیہ سوالات بھی کہتے ہیں. ان کے جوابات جو ہیں وہ معروضی سوالات یعنی مختصر سوالات سے کچھ زیادہ بڑے ہیں، اس لیے میں ان کو ایک ایک کر کے آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ اگر میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. تو آپ ان کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، یا اگر آپ آن لائن ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویب سائٹ پر جا کے PDF آن لائن ریڈ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے پیڈ PDF لے سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے درخواست ہے کہ جامعہ سعیدہ خاتون جنت کے آفیشیل YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں. جزاک اللہ خیرہ. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.